الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 17 پارے سے سورہ انبیاء سے اقترب للناس حسابہم۔ حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لیکن لوگ ہیں غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ جب کوئی آیت اترتی ہے تو اس سے یہ منہ پھیرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن شعر ہے، پراگندہ خیال ہے، سحر ہے، جادوگر ہے۔ اس قسم کی گفتگو ان کی ہے۔ کہتے ہیں تمن جیسا ایک انسان ہے، یہ تم پہ جادو کر کے اپنا اثر غالب کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا پہلے بھی پیغمبر آئے، اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی، علم والوں سے پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے جس میں تمہارا بھی زندگی کا نقشہ موجود ہے، تمہارا بھی ذکر ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے، قرآن کے مفسر، خوف خدا رکھنے والے احنف بن قیس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو قرآن کے اوراق میں اپنا ذکر تلاش کیا کرتے چلے گئے۔ ایک لوگ نظر آئے، فرما بردار نظر آئے، اللہ سے ڈرنے والے آئے، خوف خدا رکھنے والے آئے، نیکی کرنے والے آئے، اطاعت فرما برداری والے، تقوی شعار خوف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے، یہ سارا تذکرہ آتا چلا گیا۔ فرمایا اللہ میری زندگی تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرے لوگ نظر آئے جو اللہ کی طرز کیسے جنہیں وحشت سی ہونے لگتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، شرک میں مبتلا ہیں، ان کا تذکرہ احنف بن قیس کہنے لگے اللہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تذکرہ پھر بھی میں ڈھونڈ کے رہوں گا۔ پھر 10ویں 11ویں پارے میں ایک آیت پر پہنچے تو وہ آیت پہنچتی کہنے لگے اللہ مجھے اپنا تذکرہ مل گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جو نیکیاں بھی کرتے ہیں ان سے بدیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطی کا اقرار اعتراف کرتے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے تو احنف بن قیس کہنے لگے اے اللہ میرا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، میں بھی اپنی تصویر اس آیت میں دیکھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا ایسے لوگ جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کے نافرمانوں پر عذاب، جب انہیں عذاب کے آثار نظر آئے، بستیوں سے باہر نکلنے لگے، اللہ نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ لوٹ جاؤ اپنی بستیوں میں جہاں تم عیش و عشرت کیا کرتے تھے اور خوب اپنی بستیوں میں اترایا اور تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں خاص نیست و نابود کیا، اس کا تذکرہ۔ پھر سارا زمین و آسمان کا نظام اللہ نے محض لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیا کہ کھیل تماشا ہے بنا دیا، بس اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، ایک الہ کے علاوہ دوسرا الہ، تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا سردی ہونا چاہیے، ایک چاہتا بارش ہونی چاہیے، ایک چاہتا خشکی ہونی چاہیے، ایک چاہتا کسی کو بیٹا ملے، دوسرا چاہے اس کو بیٹی ملے، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت یہی رہی ہے، اللہ کا رسول اللہ کا پیغام دنیا میں سناتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، یہ زمین و آسمان کا نظام کیسا ہے، کیسے آسمان سے اللہ بارش بھیجتا ہے، اور پھر زمین پر کیسے اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ ہلے نہیں، انسانی زندگی کے لیے آسانی ہو جائیں۔ سورج چاند کا یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اولاد دنیا سے چلی گئی، کہنے والے کہنے لگے یہ بھی چلا جائے گا، نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ہر بشر نے دنیا سے جانا ہے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی نے یہاں دنیا میں نہیں رہنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں میزان کا ترازو قائم ہوگا، انصاف ہوگا، کسی کا ذرہ ہوگا تو نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کی تو وہ بھی اپنی بدعملی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے رہے ان کے لیے نجات اور خوشخبری ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اپنے ابا کو بت بناتے دیکھتے
تو انہیں منع فرماتے، محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے۔ قوم بت پرستی میں شریک تھی، زبانی دلائل سے سمجھنے والی نہیں تھی۔ ایک دن وہ کسی عرس میں گئے، باہر ہنگامہ، ان کا کوئی ایک عید جیسے کہیں کہ خوشی کا موقع تھا، ساری قوم باہر نکلی۔ بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، کلاڑا ہاتھ میں تھا، کسی بت کا کندر اتارا، کسی کا بازو کاٹا، کسی کا سر کاٹا، کسی کی گردن اڑائی، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب وہ قوم واپس آئی اور اپنے معبودوں کا یہ برا حال دیکھا تو آپس میں تذکرہ کرنے لگے، یہ کس نے کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، کبھی بھی وہ ان بتوں کا ہمارے ان معبودوں کا تذکرہ اچھے انداز میں اسی نے نہیں کیا، لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا۔ آپ نے کیا ہے؟ کہا اس سے پوچھ لو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، یہ تمہیں جواب دے دے گا، اس سے پوچھو۔ شرمندہ ہوئے، سر جھکائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، تف ہے تم پہ، تم ان کی پرستش کرتے ہو جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہارا بچاؤ کا کیا انتظام کریں گے؟ جو تم اپنی مشکل نہیں حل کر سکتے وہ تمہارے لیے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن جب مت ماری جائے، اللہ حفاظت فرمائے بھائی، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ضد پہ آ گئے، دشمنی پہ آ گئے، ایک آگ کا الاؤ جلایا، بڑی آگ جلائی۔ ابراہیم کو ایسی سزا دیں کہ دنیا اس سے عبرت پائے، دنیا ہمارے معبودوں کے بارے میں کبھی غلط میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اور اس زمانے کے آج کا توپ ہے نا، آج کی توپ دور سے گولا پھینکا جاتا ہے، اس زمانے کی منجنیق تھی، اس کے اندر ڈال کر دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ قریب میں جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ فضا میں پرندہ بھی گرمی کی شدت سے اندر جا کے جھلس جایا کرتا تھا، ایسی اس آگ کی تپش تھی۔ لیکن اللہ ہے بھائی، اللہ ہے، اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق آگ سے کہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، تیرا مہمان بننے آ رہا ہے۔ اسی تپش بھی نہیں لگنی چاہیے اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تیری ٹھنڈک سے تکلیف ہو جائے۔ بردم و سلامن علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو ابراہیم کے لیے، ایسا ایئر کنڈیشن کہ زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے اور چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت دے دے، چاہے تو عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے، چاہے تو رسوائی کے نقشوں میں عزت دے دے، وہ اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ ایک ہی نبی ہے، دریا سے عبور کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، دوسرا دشمن ہے، وہی لہریں جو راستہ دے رہی تھی ان دوسروں کے لیے موت کا سامان بن جاتی ہے، وہی چھری ہے جو گردن پہ چلائیں تو جان نکل جاتی ہے، اسماعیل کے گردن پہ چلتی ہے تو چھری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ ہے، اپنی پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ آج بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کو بھی بچایا، پھر اللہ نے بیٹا اسحاق دیا، پوتا یعقوب دیا، انبیاء کا ایک سلسلہ چلا۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ایوب بڑے ہی صابر تھے، بڑی لمبی آزمائش زندگی میں آئی ہے، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑی، اللہ کی یاد نہیں چھوڑی، اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا ایوب میرا بڑا ہی پیارا بندہ ہے، سالہ سال جسم کی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن میرا در اور میرا دربار نہیں چھوڑا۔ اللہ نے حضرت ایوب کی تعریف فرمائی۔ پھر حضرت ذنون، حضرت یونس کا لقب ہے، مچھلی والا نبی، سبحان اللہ، ناراض ہو کے قوم سے نکل کھڑے ہوئے اور مچھلی جیسے کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، کہنے لگا کون اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے؟ پورا نالا حضرت یونس کا نام آیا، پکڑ کے سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنی مچھلی سے کہا آج تیرا مہمان تیرے لیے کون آ رہا ہے؟ یونس آ رہا ہے، اسے اپنے پیٹ میں رکھنا، کھانا نہیں، پیٹ میں رکھنا، کھانا نہیں۔
اللہ اکبر. اس پیٹ میں حضرت یونس کئی دن تک رہے. سمندر موت کا سامان ہے، لہریں موت کا سامان ہے، مچھلی کا پیٹ موت کا سامان ہے، لہروں کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. کس میں پکارا؟ حضرت یونس نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے اللہ کو پکارنے کا انداز. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن تو تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، معبود برحق ہے، میری اس مشکل سے مجھے نجات دے دے. تو پیغمبر مشکل میں کس کو پکارتا ہے؟ پیغمبر مشکل میں کس کو پکارتا ہے؟ پیغمبر آزمائش میں کس کو پکارتا ہے؟ پیغمبر پریشانی میں کس کو پکارتا ہے؟ اور سمندر کی لہروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کی تاریکی میں یہ پکار سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے. بھائی اللہ آج بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے، بشرطیے کہ کوئی اسے سچے دل سے پکارے تو صحیح. آج بھی مسلمان آزمائش کی گھڑیوں میں اپنے گھروں میں آیت کریمہ کا اہتمام کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک مجرب عمل ہے مصائب اور پریشانیوں سے نجات کا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنی غلطی کا اقتراف اور اللہ کی عظمت کا اقرار، اپنی غلطی کا اقرار، اعتراف اور اللہ کی عظمت کا اقرار، یہ ہے آیت کریمہ. پھر اللہ رب العزت نے فرقہ پرستوں کی مذمت فرمائی اور آخرت کا تذکرہ فرمایا. جس دن سارا آسمان اور زمین کا سارا نظام لپیٹ لیا جائے گا، رجسٹر بند ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ. محمد الرسول اللہ ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، بلکہ زمین و آسمان کے ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے. آپ کا پیغام اللہ کی وحدانیت کا ہے، اللہ کی توحید کا ہے، اس کا تذکرہ. پھر سورہ حج ہے جس کے آغاز میں قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا سلسلہ، اس کے دلائل ہیں. انسان سے کہا اپنے من پہ غور تو کر. پانی کے قطرے سے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ. پانی کے قطرے سے کیسے اللہ رب العزت اس انسان کو وجود بخشتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، اور سبحان اللہ ہڈیوں پہ چڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، بڑھاپا ہے، اور پھر اس کے بعد موت طاری ہے. تیری زندگی کے پر سارے ادوار آئے. جو اس پانی کے نقطے پہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. تصویریں تو سخت چیز پہ، ٹھوس چیز پہ بنتی ہیں، لیکن اللہ پانی بہنے والی چیز پہ اتنی خوبصورت تصویر بناتا ہے. آنکھ بھی ہے، بینائی بھی ہے، اور زبان بھی ہے، اور گویائی بھی ہے، کان بھی ہے اور سماعت بھی ہے، عقل بھی ہے اور سمجھ بوجھ کا شعور بھی ہے. اعضاء اور جوارح کا ایسا نظام ہے سبحان اللہ. جہاں جتنا باریک کام ہوتا ہے وہاں تیز روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تیز روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ ماں کے پیٹ میں اور اس کے رحم میں اور اس کی جھلی میں اتنے اندھیروں میں اتنا باریک کام کرتا ہے. آج بھی آنکھ والے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، کان کے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے یہ آنکھ کا کیا نظام ہے، آنکھ کا کیا نظام ہے اور اس کان کا کیا نظام ہے. اتنا میڈیکل سائنس ترقی کر گیا، لیکن وہ کہتا ہے آج بھی اندر کا نظام سمجھ میں کوئی نہیں آتا. یہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے یہ انسان، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ مارنے کے بعد اللہ زندہ بھی کر سکتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. قیامت آنے والی ہے. پھر ان کی مذمت فرمائی جن کی نظر مفاد پر ہوتی ہے، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن نظر مفادات پر ہے. جہاں مفادات خطرے میں، اسلام سے دستبردار، ایمان سے دستبردار، دینی زندگی سے دستبردار، ان کی نظریں مفاد پر ہیں. ہاں مفاد ہو رہا ہے، اسلام زندہ باد، اور اسلام مفاد خطرے میں ہے، اسلام اور دین سے بیزار ہے. اللہ نے ایسے منافقین کی مذمت فرمائی ہے. پھر ایمان والے اور سارے نسبتیں رکھنے والے، ان کے درمیان کل قیامت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے. پھر جنت کا تذکرہ ہے جہاں اللہ جسے کہیں کہ ریشم کا لباس اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا سلسلہ، اس کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ بنایا. جبل ابن قیس پہاڑ ہے،
اللہ نے حکم دیا آواز لگا دو، بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آواز لگا دی، اور جن جن نے قیامت تک وہاں پہنچنا ہے ان کے روحوں نے لبیک کہا، اور قیامت تک جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہی ہے وہ بیت اللہ ان کی حاضری یقینی ہے، بیت اللہ ان کی حاضری یقینی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل قیس پہ یہ آواز لگائی، اور پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ، وہاں کے منافع اور وہاں برکتوں کا سلسلہ، پھر قربانی کا تذکرہ، فرمایا قربانی اللہ کا حکم ہے، اللہ کو خون کی گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ تو دلوں کی نیت دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے۔ پھر ڈھیر ساری آیتیں اب تک آتی رہیں، صبر کیجئے ہاتھ نہ اٹھائیے، صبر کیجئے ہاتھ نہ اٹھائیے، صبر کیجئے ہاتھ نہ اٹھائیے۔ پھر جہاد کی سب سے پہلی آیت، اب اللہ نے اجازت دے دی اور ساتھ اس کی حکمت بھی بتائی کہ اس سے مقصود یہ ہے کفر کا طاقت ٹوٹے اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں۔ اگر یہ جہاد نہ ہو تو کفر سرکش ہو جائے اور عبادت خانے غیر محفوظ ہو جائیں، اور اسی کا تذکرہ اس لیے کہ جب کفر کو طاقت کا جواب ملنے کا اندیشہ ہوگا تو قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ لیکن اب مسلمانوں میں نہ اقدام کا انہیں ڈر ہے، نہ مسلمانوں سے انہیں دفاع کا ڈر ہے، ساری دنیا میں وہ درندوں کی طرح دندناتے پھر رہے ہیں، جو چاہے کر لیں اسلامی دنیا کے اندر، اس لیے کہ مسلمان خواب غفلت کے اندر ہے۔ اسی کا تذکرہ پھر اہل ایمان کو جب زمین پہ اختیار ملتا ہے تو وہ اسلامی نظام نافذ کرتا ہے، اور جس کا آئین کا ہے اسلامی نظام کا، اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، برائیوں کا سد باب، نیکیوں کو فروغ دینا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر لوگوں سے کہا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں ڈرانے والا ہوں اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت کا سامان ہوں۔ پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، پھر وہی زمین و آسمان کا یہ سارا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے اور غیر اللہ کی مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، اتنی بے بس ہے کہ معبودن باطلہ ان کے سامنے کوئی چیز کھانے کی رکھ دی جائے اور وہ مکھی اٹھا کے لے جائے تو یہ تو اس سے بھی واپس نہیں کر سکتے، یہ اس سے بھی واپس نہیں لے سکتے، معبود بھی کمزور، عابد بھی کمزور۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ، ایمان والوں سے کہا حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ تمہارے لیے بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔